جی ناظرین، اس وقت میں لاہور 24 نیوز چینل کے خیال رحمان پروگرام میں UC 163 کی ہر دل عزیز شخصیت اشفاق خان صاحب کے آفس میں موجود ہوں۔ ناظرین، انہوں نے اپنی مدد آپ کے تحت ہمیشہ علاقہ کی عوام کی خدمت کی، ترقیاتی کاموں میں دلچسپی لی اور علاقے کے گوناگوں مسائل کو حل کرنے کے لیے اولین کردار ادا کیا۔ چاہے دن ہو چاہے رات، یہ ہمیشہ صف اول کا کردار ادا کرتے رہے۔ نواز لیگ کے پلیٹ فارم سے سیاست کا آغاز کیا اور آج PP 153 کے صدر کے طور پہ خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نواز کے پلیٹ فارم سے بڑے ہی مضبوط امیدوار ہیں۔ آنے والے الیکشن کے دنوں میں آپ دیکھتے ہیں کہ انہیں حکومت نواز لیگ انہیں ٹکٹ دینے میں کامیاب ہوتی ہے اور یہ اپنا الیکشن کنٹیسٹ کریں گے۔ اور آج ان سے پوچھتے ہیں علاقے کے مسائل کے حوالے سے کہ ان کے ترقیاتی کام جو ابھی رہ گئے ہیں، کہ ریاست مدینہ کی حکومت کا قیام ہو چکا ہے، مگر اس کے باوجود کون کون سے ایسے مسائل جو ابھی تک ان کے علاقے کے نہیں ہوئے۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، السلام علیکم رحمۃ اللہ۔ سر، چیئرمین کے الیکشن پر بھی آپ بڑے زور و شور سے کھڑے ہوئے، ٹھیک ہے۔ انتخابات شروع ہونے سے پہلے بڑی ہی خاموشی سے آپ بیٹھ گئے۔ آیا اندر کی کہانی کیا تھی؟ کوئی مکمکا تھا یا مخالفین کا ڈر یا خوف؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی رحمان صاحب، سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا اور 24 نیوز کا، جنہوں نے جو میرے پاس آپ تشریف لائے، آپ کی مہربانی، بہت شکریہ۔ بات یہ ہے کہ آپ نے بات کی ہے کہ الیکشن میں میں نے چیئرمین کی سیٹ پہ الیکشن کیوں نہیں لڑا۔ سر بات یہ ہے کہ نہ کوئی مخالفت تھی الحمدللہ، نہ کوئی ڈر تھا، نہ خوف تھا، صرف محبت تھی پارٹی کی، ٹھیک ہے، پاکستان مسلم لیگ نون کی اور قائدین کی، جن کی وجہ سے مجھے پارٹی نے جو حکم دیا، میں نے وہ اس حکم کے اوپر الحمدللہ پہرا دیا۔ مجھے پارٹی نے کہا کہ آپ نے الیکشن نہیں لڑنا، تو الحمدللہ میں نے الیکشن نہیں لڑا۔ نہ کوئی مخالفت تھی، نہ کوئی زور تھا، کوئی معاملہ نہیں تھا، نہ کوئی اندرونی کہانی کیا ہونی ہے ہمیں۔ دیکھیں جی، پارٹی نے جس کو بھی اناؤنس کیا، جس کو الیکشن لڑایا، الحمدللہ ہم ان کے ساتھ شانہ بشانہ چلے اور ورکنگ بھی کی، سب کچھ کیا۔ تو لہذا جب بھی پارٹی کا حکم آئے گا، جس وقت بھی آئے گا، جس حصے میں بھی آئے گا، انشاءاللہ ہم حکم ماننے کو تیار ہیں۔ UC 163 کے جنرل سیکرٹری کے طور پر آپ نے 163 حلقہ میں کیا ترقیاتی کام کیے؟ رحمان صاحب، بات یہ ہے کہ کبھی آپ کا چکر لگے UC 163 میں تو آپ دیکھیں الحمدللہ، دیکھو میرے پاس نہ آئے تو الحمدللہ جنرل سیکرٹری تو سیٹ مجھے بعد میں ملی نا جی، جنرل سیکرٹری بعد میں بنا، لیکن الحمدللہ میں نے جنرل سیکرٹری بننے سے پہلے، اس عہدے سے پہلے بلا لوس عوامی خدمت کی، جس میں الحمدللہ میں نے اپنی طرف سے خود جگہ ڈونیٹ کی ٹیوبویل کے لیے، ٹھیک ہے، صاف پانی کے لیے، فلٹریشن پلانٹ کے لیے، اور اس کے علاوہ ہم نے تقریباً سوئی گیس کے بے انتہا کام کروائے۔ یہ میرے منہ سے بات اچھی نہیں لگے گی، کبھی آپ ایک وزٹ کریں UC 163 میں کہ الحمدللہ ہم نے بے شمار کام کروائے ہیں، جس میں ہم نے گلیاں بھی بنوائی، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ ہم نے اس کے سیوریج بھی کافی کام کروائے، اور زیر سایہ ملک پرویز صاحب اور چودھری شہباز صاحب کے، انہوں نے الحمدللہ ہمیں بہت ابلائج کیا، تو بے انتہا ہمیں کام دیا، جو کام الحمدللہ آج تک کوئی آدمی ادھر نہیں کروا سکا۔ اشفاق خان صاحب، آپ نے کہا جی ہم نے فلٹر کے لیے جگہ دی، فلٹر لگوایا۔ میں نے تو دیکھا کہ علاقے میں لوگ اپنے بوٹلز جو ہے نا وہ منرل پانی کی لے کر آ رہے ہیں، تو وہ فلٹر تو اپنا کوئی ادھر نظر نہیں آیا۔ جی رحمان صاحب، بات یہ ہے کہ جو فلٹریشن پلانٹ ہم نے لگایا تھا نا، اپنی مدد آپ جگہ ہم نے خود دی کمپنی کو، فلٹریشن پلانٹ لگوایا ہماری حکومت نے، پاکستان مسلم لیگ نون نے۔ تو جیسے یہ حکومت بدلتی گئی ہماری، جیسے یہ مدینہ کی ریاست کی حکومت آئی ہے، ٹھیک ہے جی، مدینہ کی ریاست کے دعوے دار ہیں، جو حکومت آئی ہے انہوں نے جناب ہمارا فلٹر چلتا ہوا اکھاڑ کے وہ لے گئے وہاں سے، پتہ نہیں کیوں لے گئے ہیں، ہمیں نہیں اس کے بارے معلومات۔ کوئی آپ نے لیٹر لکھا ہو انہیں یا انہیں یاد دہانی کے لیے کوئی؟ سر میں نے وہاں ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی ہے
जी जी ठीक है ना जी। वो लेकिन हमें आगे से कोई जवाब नहीं मिल रहा, मुतलका आदमी कोई नहीं है, पता नहीं है क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। अब ये जुल्म देखें कि उस हमारे यूसी रेसर के अंदर पहले लोग तकरीबन कोई 1500-2000 आदमी वहाँ से साफ पानी मुहैया होता था, पानी पीता था। अभी वो लोग 45 रुपए की 50 रुपए की बोतल खरीद कर अपने बच्चों को साफ पानी पिलाने पर मजबूर है। ये जुल्म हो रहा है हमारे ऊपर। ये ऐसी हुकूमत हमारे ऊपर मुसल्लत हुई है कि हमारे बच्चों को साफ पानी मिलना मुश्किल हो गया है। अच्छा सर, ये खिदमत खलक का ये सफर आपने क्यों कर शुरू किया, जबकि आप बड़े मजबूत तरीन बिजनेसमैन हैं? अपने कारोबार में से वक्त निकाल कर आवाम की खिदमत करना और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के प्लेटफार्म से सियासत का आगाज करना, ये आया सब कैसे, ये किस तरह आपने ये सिलसिला किया? देखिए मान साहब, मेरे वालिद साहब जो है ना वो पर्दा कर गए, ऐसी दुनिया में अब नहीं रहे। अच्छा। उनको ये बेइंतहा शौक था खिदमत करने का, खिदमत खलक करने का बेइंतहा शौक था। उन्होंने अपने तरफ से एक फ्री टेस्ट मैसेज बनाई यूसी टेस्टर में, जो अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी चल रही है। ठीक है जी। तकरीबन एक मस्जिद बनाई, उसके अलावा कोई बच्चों के लिए दीनी तालीम के लिए मदरसा की तमील करवाए। ठीक है, वो लोग, उनको एक जुनून था एक लोगों की खिदमत करने का। ठीक है ना। उन अपने वालिद साहब को देख के फिर वो जो मेरे वालिद साहब करते थे, मेरी कोशिश यही थी कि मैं अपने वालिद साहब के नक्शे कदम में चलूँ और आवाम की खिदमत करूँ। और देखिए जी, जब आप आवाम खिदमत करेंगे तो आपका रब राजी होगा। जब अल्लाह पाक राजी होंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह सारे मामला बेहतर हो जाएंगे, दुनिया भी आपकी ठीक हो जाएगी, आखिरत भी ठीक हो जाएगी। सर, मलक परवेज एमएनए के साथ आपके बड़े गहरे मुनासिब रहे, सियासी वाबस्तगी भी रही, उनके साथ बड़ा गहरा तल्लक रहा। अब वो दुनिया में नहीं, तो कभी उनके बेटे के साथ मुलाकात करने का कोई शरफ हासिल हुआ आपको, या अब आपकी सियासी मामलत कौन करता है? देखिए जी, मलक परवेज साहब की आपने बात की है। मलक परवेज साहब एक वो शख्सियत थे कि ये तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरा पाकिस्तान उनको जानता है, क्योंकि हमारी एक तो हमारे तो यूसी की छोटी सी लेवल की बात है ना जी। अल्हम्दुलिल्लाह हर आदमी उनसे प्यार करता था। हमारे उन्होंने बेइंतहा काम करवाए मतलब परवेज साहब ने। अल्लाह पाक उनको जन्नत में आला तो आला मुकाम दे, मेरी तो दुआ यही है हर नमाज में कि अल्लाह पाक उनको आला तो आला मुकाम दे जन्नत में। ठीक है जी। उन्होंने बेइंतहा लोगों की खिदमत की है, बहुत काम किए हैं लोगों की फलाह के लिए ना, अल्हम्दुलिल्लाह उनके सदका जारी हैं। और उसके बाद जो उनके माशाल्लाह बेटे हैं अली परवेज मलक साहब, हमारे एमएनए हैं, वो देखिए हम उनको एमएनए नहीं कहेंगे, वो हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं। देखिए हमारा था वो दोस्ताना माहौल है उनका, हम कभी भी उनसे कोई बात ऐसी नहीं होती जो नहीं कर सकते। हम अल्हम्दुलिल्लाह एक आए से छोटे से वर्कर हैं, लेकिन वो फिर भी हमारी वैसे ही बात सुनते हैं जैसे मलक परवेज साहब सुनते थे। ठीक है जी। अल्हम्दुलिल्लाह कोई कभी भी कोई पार्टी के कोई भी काम पड़ा इलाके में, कोई मामला हुए, हमने एक कॉल की है, अगर नहीं भी कोई तो बैक कॉल आई है। अल्हम्दुलिल्लाह मलक अली परवेज मलक साहब ने हमारे साथ जैसे उनके वालिद साहब प्यार करते थे, अल्हम्दुलिल्लाह वो वैसे ही हमारे साथ प्यार करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तो कोशिश यही है कि अली परवेज मलक साहब के साथ सब दोस्तों को मिलजुल के चलना चाहिए, क्योंकि एक अच्छे इंसान हैं, अच्छी शख्सियत है, जो बात करते हैं कमिट करते हैं, पूरी करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज तक उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं हुई जो नहीं की तो जो की है पूरी नहीं हुई, पूरी नहीं हुई। अल्हम्दुलिल्लाह जो उन्होंने कह दिया वो काम हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। यानी कि अभी भी आपका उनके साथ तल्लक है, उनके बेटे के साथ सारा मामला जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमारा उनके साथ तल्लक नहीं, घर वाला तल्लक है। अच्छा इशफाक खान साहब, आप ये बताएं, रियासत मदीना बकौल इमरान नियाजी के कायम हो चुकी, आप उनकी पॉलिसियों से किस हद तक मुतमईन है? देखिए जी, रियासत मदीना, देखिए रियासत मदीना का नाम लेना एक वो उनको पता नहीं भी ये नाम लेना चाहिए कि लेना चाहिए, क्योंकि रियासत मदीना में जो फैसले होते थे, जो काम होते थे, अल्हम्दुलिल्लाह वो दीन के मुताबिक होते थे। ये तो अब ऐसे जालिम लोग आ गए हैं, नाम पाक इस्तेमाल करते हैं लेकिन जुल्म कर रहे हैं। जितने भी लोग हैं, लोग ये देखें, ये तो मेरी अकेले की बात नहीं है, 22 करोड़ अवाम है, 22 करोड़ अवाम बेचारी पिस चुकी है। हाँ जी, चीनी देख लें आप, आटा देख लें, घी देख लें, ठीक है, दालें देख लें। अब एक हमारे आदमी को रियासत मदीना में क्या चाहिए? एक घर के लिए, बच्चों के लिए 3 टाइम का खाना चाहिए। ठीक है, आप देखिए खाना भी मुहैया नहीं है, बिजली के बिल हैं, जो बिल पहले 500 आता था वो बिल 5000 रुपये आ रहा है। ठीक है, जो लोगों की तनख्वाहें पहले 15,000 थी वो 15,000 आ रही हैं। ठीक है ना, अखराजात बढ़ चुके हैं। लोग इस रियासत मदीना में
جناب خان صاحب جو نیازی صاحب ہیں جناب، ان کی حکومت میں لوگ بیچارے خودکشی کرنے پہ مجبور ہو گئے ہیں. تو جتنے بھی یہ خودکشی ہو رہی ہیں سارا خون ان کے سر کے اوپر ہے. الحمدللہ یہ ان کو ادھر بھی بھگتنا پڑے گا، اگلے جہاں جا کے بھگتنا پڑے گا. ان کے الحمدللہ یہ ان کی جان نہیں چھوٹنے والی. یہ سمجھے کہ میں یہاں سے بھاگ جاؤں گا، یہاں سے بھاگیں گے تو اللہ کے پاس جو ہم نے جانا ہے نا، جو لوگوں ظلم آپ نے کیے ہیں وہ ان کا جواب دینا پڑے گا آپ کو. اچھا سر، میں نے ابھی دیکھے ہیں آپ کے یہ باہر ہماری ٹیم آئی ہے، بینرز لگے ہوئے ہیں کہ آپ نے اپنی پی پی کی جو ہے وہ تنظیم سازی کا مرحلے کا آغاز کر دیا ہے. اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں جی، ہمیں آرڈر ہوا ہے جی اپنے قائدین کی طرف سے کہ آپ اپنا ورک جاری رکھیں، اپنی محنت جاری رکھیں. دیکھیں جو بھی دوست ہمارے ساتھ چل رہے ہیں وہ 1 ہیں 2 ہیں 10 ہیں 20 ہیں، وہ ہماری پی پی کے جتنے 2 چل رہے ہیں ان کو عزت ملنی چاہیے. ٹھیک ہے جی. جو ایک ورکر ہے، عام ورکر ہے، اگر ہم ورکر کو عزت دیں گے نا تو الحمدللہ وہ خوش ہوگا. ٹھیک ہے، عزت دیں گے، وہ عزت جب اس کو ملے گی وہ بڑھ چڑھ کے وہ کوشش کرے گا، عوام میں خدمت کرے گا. جی اشفاق خان صاحب، آپ یہ بتائیں کہ پی پی 153 بہت بڑی پی پی ہے، اس میں آپ نے تنظیم سازی کا آغاز کر دیا ہے، تو آیا اس تنظیم سازی کو مکمل کرنے کے لیے آپ نے اکیلے ہی قدم بڑھایا یا اس کے ساتھ آپ کے کوئی اور بھی کارکن عہدیداران کوئی شامل ہے؟ جی رحمان صاحب، بات یہ ہے کہ انسان جو ہوتا ہے نا جی، وہ اکیلا کچھ بھی نہیں ہوتا. جی جی. جو اس کی ساتھ ٹیم ہوتی ہے جی، وہ ٹیم ورک ہوتا ہے. الحمدللہ وہ انسان کو جو ساتھ ٹیم ہوتی ہے وہی انسان کو کامیاب کرواتی ہے. تو یہاں پہ اگر میں اپنے دوستوں کا ذکر نہ کروں تو یہ انٹرویو کرنے کا مجھے کوئی فائدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ اچانک تشریف فرما ہوئے ہیں، اگر آپ مجھے تھوڑی سی کال کر لیتے تو میں اپنی پوری ٹیم کو ادھر بلاتا. اچھا آپ کے ساتھ اچھی گپ شپ بھی ہوتی تو انشاءاللہ ایک بھرپور میسج ہماری پی پی کی طرف سے جاتا قائدین کے پاس کہ جو پی پی 153 ہے وہ ایک مضبوط اچھے طریقے سے ایک ٹیم ورک ساتھ لے کے کام شروع کیا ہے. دیکھیں جی، ہمارے جو سینئر نائب صدر ہیں چودھری کیسر محمود صاحب، ہماری نمایاں شخصیت جو آپ کے ساتھ اس تنظیم سازی میں کردار ادا کر رہی ہے. دیکھیں جی، نمایاں شخصیت جو میرے بڑے اچھے محسن بڑے اچھے دوست ہیں جناب، وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. جناب چودھری کیسر محمود صاحب وہ ہمارے لاہور کے سینئر نائب صدر ہیں یوتھ ونگ کے، اور ان کے ساتھ جو میرے ساتھ جنرل سیکرٹری ہیں جناب احمد ممتاز نت صاحب. ٹھیک ہے جی، وہ بھی الحمدللہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. ٹھیک ہے جی، تو وہ میرے ایک ٹیم کا میرا حصہ ہے جی. تو میں انشاءاللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہی ان کے علاوہ تو میں ان کے علاوہ کچھ نہیں ہوں. وہ میرے دوست ہیں، میرے اچھے آئے ورکر ہیں، اور ایک قائدین ہے. دیکھو جی، وہ میرے سینئر نائب صدر ہیں لاہور کے چودھری کیسر محمود صاحب، میرے بڑے اچھے دوست ہیں. تو وہ کسی طرح کے محتاج نہیں ہیں. اور احمد ممتاز ناز صاحب ہیں جنرل سیکرٹری ہیں، اور ملک عدنان صاحب ہیں، اور رانا شہزاد صاحب ہیں، اور اس کے علاوہ مہر سلطان صاحب ہیں. جتنے میرے دوست ہیں دیکھیں جی، وہ شانہ بشانہ بابا ناصر صاحب ہیں، ارشد بیگ صاحب ہیں، اور ایک بڑے یو سی کے جنرل کونسلر ہیں جناب مہر رمضان صاحب، وہ بھی ہمارے ساتھ اس حصے میں اس ٹیم میں شامل ہیں. ہم دوستوں کے مشاور کے ساتھ. ٹھیک ہے جی، اور میرے یو سی کو جو صدر ہیں شہباز بٹ صاحب، وہ بھی ہمارے ساتھ شامل ہیں جی. ہم الحمدللہ کی ٹیم ساتھ لے کے اچھے طریقے سے ورک کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ مزید جب آپ تشریف فرما ہوں گے تو میں کوشش کروں گا کہ اپنے دوستوں کو بلاؤں، آپ کے ساتھ تعارف کراؤں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت مزہ آئے گا، اور اللہ کی مہربانی سے ہمارا ایک آپ کو کام نظر آئے گا، صرف باتیں نہیں ہیں. الحمدللہ یہ کچھ ہی دنوں میں 4 5 6 7 دنوں میں ہمارا آپ کو ایک ٹیم ورک کام کرتا ہوں نظر آئے گا پوری پی پی کے اندر. جی اشفاق خان صاحب، پی پی 153 بڑی فعال آپ نے اس کی کارکردگی کے حوالے سے، تنظیم سازی کے حوالے سے، یہ جو بینرز ہماری ٹیم نے باہر دیکھے آپ نے لگوائے ہوئے ہیں، تنظیم سازی کا آغاز آپ شروع کرنے جا رہے ہیں. آیا یہ تنظیم سازی کس حکم کے تحت آپ کر رہے ہیں اور اس کے بنیادی مقاصد کیا ہے؟ جی رحمان صاحب، بات یہ ہے کہ میرا ایک جنون ہے کہ میری جو پی پی ہے نا، جس کے اندر مجھے عزت دی گئی ہے قائدین کی طرف سے، اس کے اندر میں بھرپور محنت کروں اور بھرپور ورکنگ کروں. ٹھیک ہے، اگر ہماری پی پی 153 مضبوط ہوگی نا تو الحمدللہ ہماری جماعت پاکستان مسلم لیگ نون مضبوط ہوگی. پاکستان مسلم لیگ نون کو مضبوط کرنے کے لیے الحمدللہ اپنی تنظیم سازی کریں گے، اور اس کے اندر الحمدللہ اپنے دوست شامل کریں گے. جب ہماری پی پی 153 مضبوط ہو جائے گی تو الحمدللہ ہماری جماعت مزید مضبوط ہو جائے گی. الحمدللہ ہم
اس کے اوپر جو بھی معاملات بن رہے ہیں الحمدللہ وہ ہم اپنے طرف سے، وہ ہمیں کوئی کسی طرف سے کوئی ڈینوٹ نہیں ہو رہا، لیکن اپنی طرف سے ہم الحمدللہ اخراجات جو بھی اس کے اوپر آ رہے ہیں ہم اپنے پاس سے کر رہے ہیں الحمدللہ، اس لیے کر رہے ہیں کہ ہماری جماعت مضبوط ہو. ہماری جماعت مضبوط ہوگی اور ہم مضبوط ہوں گے. جب ہماری جماعت مضبوط ہوگی تو ہمارا پاکستان مضبوط ہوگا اور ہماری دوبارہ حکومت آئے گی. الحمدللہ حکومت آئے گی تو ہم لوگوں کے فلاحی کام کریں گے تو الحمدللہ اب پہلے جو کوئی مسائل رہ گئے الحمدللہ وہ مکمل کر کے انشاءاللہ تعالی پاکستان مسلم نون کے پلیٹ فارم پہ انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے. اشفاق خان صاحب، آپ اس وقت لاہور 24 نیوز کی وساطت سے کوئی اپنے علاقے کے ورکروں کارکنوں کو کوئی ایسا پیغام دینا چاہتے ہوں جسے آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کا پلیٹ فارم مضبوط ہو؟ دیکھیں جی، جو میں نے بینر لگوائے ہیں، جی جو بندر لگوا رہا ہوں، جو لگائے ہیں، یہ میں نے اس لیے لگائے ہیں کہ دوست ہمارے ساتھ شامل ہوں. جی ٹھیک ہے، یوتھ ونگ کے حوالے سے ہم ورکنگ کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ ملیں. ٹھیک ہے نہیں، الحمدللہ ہم ان کو عزت دیں گے، ہمارے ساتھ چلیں الحمدللہ، ہمارے ساتھ چلیں گے انشاءاللہ ہم ان کو قائدین سے عزت دلائیں گے، الحمدللہ عزت دلائیں گے. جو ہم کر سکے اپنے ورکروں کے لیے انشاءاللہ کریں گے. جو ہمارے ورکر پیچھے رہ چکے ہیں ہم ان کو ورکروں کو آگے لائیں گے، اپنے ساتھ شانہ بشانہ چلائیں گے انشاءاللہ اللہ پاک کی مہربانی سے. جی ناظرین، یہ تھے اشفاق خان صاحب جو کہ اپنی یوسی اور پی پی کے حوالے سے لاہور 24 نیوز سے خصوصی گفتگو کر رہے تھے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ میں نے انسانیت کی خدمت خلق کا اشعار جو اپنے والد محترم سے سیکھا، اپنے والد محترم کے مشن کو آگے بڑھاتے ہوئے عوام کی خدمت کا جو ہے وہ سارا سلسلہ میں نے شروع کیا. عوام کے اجتماعی فلاحی تمام کاموں کی ذمہ داری میں اپنے کاروبار کے ساتھ لیتا ہوں اور اپنے والد محترم کے مشن کو جاری رکھا ہوا ہے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان ایم اے رحمان کو لاہور 24 نیوز سے اجازت، پھر کسی نئی شخصیت کے ساتھ. اللہ حافظ.